نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بے پناہ احسان ہے اللہ ذوالجلال کا جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، جس ہستی نے قرآن مجید کی روشنی میں تربیت کی اور جن شخصیات نے اس تربیت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے رہتی دنیا تک ان شخصیات کو مثالی رول ماڈل اور نمونہ بنایا، بلکہ ان کے ایمان کو تمام مومنوں کے لیے میزان، مقیاس اور معیار قرار دیا۔ جن اصول و ضوابط کی روشنی میں تربیت کی گئی ان میں سے ایک اصول یہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو نا ذرا، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم تھوڑے بھی تھے اور زمین میں کمزور بھی تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر بھی آتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم، تمہیں اللہ ذوالجلال نے جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خصوصی مدد اور عنایت عطا کی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ نعمتوں سے سرفراز کیا، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے دی
لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حریت جس کا مطلب آزادی بھی ہے، خود مختاری بھی ہے، اور شرافت کی زندگی گزارنا بھی ہے۔ حریت کے مفہوم میں اسلام اور یورپ کی تاریخ میں فرق ہے۔ یوتھ آج یہ دھوکہ کھا جاتی ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ اسلام نے آزادی کا مفہوم یہ پیش کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں اپنے دینی، دنیاوی واجبات اور معاملات کو بغیر کسی قدغن کے، بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کرے تو اسے آزاد کہتے ہیں۔ مغرب میں آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص پہ کوئی پابندی نہیں، بلکہ بغیر کسی اصول اور ضابطے کے جو چاہے اعتقاد رکھے، جو چاہے نظریہ بنائے، جو چاہے نقصان کرے، حکومت کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ بلکہ مغرب اس سے بھی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ سے بھی آزاد ہیں، کیونکہ ہم تو خود فیصلے کرتے ہیں، ڈیسیژن میکر تو ہم خود ہیں، سوچ تو ہماری ہے، سکلز تو ہمارے ہیں، برین تو ہمارا ہے۔ ہم کسی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے خدا کے پابند نہیں، اور نہ ہم اسلامی تعلیمات کے پابند ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ یہ مغرب کا آزادی کا مفہوم ہے۔ اسلام کی آزادی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے دینی اور دنیاوی واجبات اور معاملات کے خود تصرف کرنے والے ہیں، کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے آزادی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ فکر کی آزادی، ارادے اور مشیت کی آزادی۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہاری آزادی کا رخ متعین کرنے کے لیے حق آ گیا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، راستے بھی دونوں دکھا دیا ہے۔ حق کے پیچھے چلے ہوئے دنیا میں بھی گناہوں سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے آزاد رہو گے، اور قیامت کے دن اور اس سے پہلے قبر میں بھی تمہیں آزادیاں ہی نصیب ہوں۔ اور اگر تم نے قرآن و سنت کے حق کو قبول نہ کیا اور پھر باطل نظریات کے پیچھے چل نکلے، تو یاد رکھنا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جو زیادتی کرنے والے ہیں جہنم کی آگ تیار کی۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، قیامت کا دن ہوگا، پانی طلب کریں گے، پیاس لگے گی، لیکن تیل کی تلچھٹ انہیں دی جائے گی۔ یشوی الوجوہ، جس کو چہرے کے قریب کرتے ہی چہرہ جھلس جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ کتنا برا ہے پینا، اور یہ وساءت مرتفقا، اور کتنا ہی برا ان کا نتیجہ ہے۔ آج اس وطن عزیز کی آزادی، اس کو اپریشیٹ کرنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔
تقاضے ہیں، مقاصد ہیں، ممنوعات ہیں اور حقیقی آزادی کا تصور ہے۔ آج انہی نکات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی کو نعمت قرار دیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کرو جب تمہیں فرعونیوں سے ہم نے نجات دی، آزادی عطا کی، اس طرح برے عذاب سے دوچار کرتے تھے، بیٹوں کو تہے تیگ کر دیتے، عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس مصیبت سے آزادی دلائی۔ یہاں سائنس سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے برین بیٹھے ہوں گے، اور اگر اس کی رو میں بیٹھ چکے ہیں تو سنیں، ٹیکنالوجی کا وہ کون سا زاویہ ہے، کون سی انٹلیکچوئل اویئرنس ہے کہ نبی کو کہا جائے فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ایک مرتبہ سمندر میں اپنی لاٹھی مار کے دیکھیے، لاٹھی ایک مرتبہ ماری ہے، رستے 12 بنے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر یہ ان رستوں سے گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ اپنے لاؤ لشکر کو لے کے جو ہی سمندر میں پہنچا، راستوں پہ خرامے چلنے لگا۔ ایک آرڈر آیا اللہ کی طرف سے پانی کو، اور پھر پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ فرعون کو صرف مارا ہی نہیں، عبرت بنا دیا۔ وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، اللہ نے اسے نشانی بنا دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے جو ڈر رہے تھے اگر فرعونی آگے تو کیا بنے گا، پھر دیکھ رہے تھے یہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یہ تھا وہ کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، لوگوں بتاؤ میں اچھا ہوں کہ مجھ سے اچھا ہے، نعوذ باللہ اس کو تو بات کرنی نہیں آتی۔ یہ تھا جو کہتا تھا وهذه الانہار تجری من تحتی فلا تبصرون، اور میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، مجھے رب مانو۔ اللہ نے قیامت کی دیواروں تک اسے عبرت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ ذوالجلال نے آزادی دی تھی جس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، اور نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، میرا زیادہ حق ہے تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھی حکم دے دیا۔ آج کی آزادی منانے والے کو یہ پیغام دل میں ڈالنا چاہیے کہ جب خوشی ملتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے گرتے ہیں جس نے خوشی عطا کی ہے، پھر اللہ ذوالجلال کے سامنے لنترانیاں نہیں کیا کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرانے پر اجر کثیر کی نوید سنائی ہے۔ ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بكل عضو منه من النار، جو کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، غلام ہے، اس کو غلامی سے چھٹکارا دلاتا ہے، اس کے جسم کے جتنے اعضاء آزاد ہوئے ہیں اللہ اتنے اعضاء اس آزاد کروانے والے کے جہنم سے آزاد کروا دے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا قرآن کی روشنی میں، اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ اسے غلام آزاد کرنا ہے۔
پھر اللہ عز و جلال نے فرمایا اگر تم قسم اٹھا بیٹھو، قسم کا کفارہ دینا ہے تو کیسے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ، یا 10 لوگوں کو لباس پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرو۔ بلکہ اللہ جلال نے فرمایا کوئی شخص اگر یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں ہو، زہار کر بیٹھے، تو زہار کا کفارہ کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، اگر دوبارہ اسے بیوی بنانا چاہتا ہے تو اسے گردن آزاد کرنا ہوگی، یا تسلسل کے ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یا اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے سورۃ التوبہ کی 60 نمبر آیت میں جہاں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایک مصرف یہ ہے وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اسلام نے غلامی کے تصور کو پسند نہیں کیا، بلکہ بہت سارے راستے دیے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ آج مغرب سے متاثر یہ نوجوان جن کے اندر محرومی ہے اللہ ذو الجلال کے دین کی، وہ اپنی زبان سے زہر اگلتے ہیں کہ یہ غلامی کا تصور اسلام نے کیا پیش کیا ہے۔ اسلام نے تو احسان کیا ہے، اگر دشمنوں کی طرح پکڑ کے مار دیے جاتے تو مٹی ہو جاتے، انہیں موقع دیا ہے، پھر انہیں آزاد کیا ہے، پھر انہیں موقع ملا ہے کہ اسلام کو قبول کریں، سمجھے، عمل کریں۔ صرف دنیا میں ہی آزادی نہیں، جہنم سے بھی آزاد ہونے کا ایک بہترین موقع اسلام نے دیا ہے۔ آزادی کے مقاصد ہر شخص کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ 5 مقاصد ہیں جس کو ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اور یہی مقاصد شریعت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ 5 زاویوں پر کوئی قدغن نہ لگائے۔ سب سے پہلا زاویہ، ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کا دین محفوظ رہے، اس لیے دعوت کا حکم ہوا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، جو بغاوت کرے گا اس کو کچلنے کا حکم دیا گیا، جو مرتد ہوگا اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ سارا کام حکومت کرے گی، کوئی انفرادی نہیں کرے گا۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جرم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغاوت کرتا ہے تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جلاوطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سزائیں اس لیے مقرر کی کہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک لڑائی کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے 3017، جو مسلمان ہے مرتد ہو جائے اسے اڑا دو۔ کون کرے گا؟ حکومت یہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کا دوسرا مقصد بیان کیا ہے۔ جس طرح دین کی حفاظت ضروری ہے، انسان کی جان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ آزاد ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے قصاص کو مقرر کیا گیا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھا گیا ہے۔ اور یہ قصاص جو ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، ساتھ ہی اللہ جلال فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص میں تو زندگی ہے۔ آج مغرب زدہ سوچتے ہیں ایک تو مر گیا، مرڈر ہو گیا، دوسرے کو بھی مار دیا تو زندگی کیسے؟ ہاں، اس لیے یہ ٹیڑھی سوچ ہے۔ اللہ عز و جل نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے۔ عقل کی 3 قسمیں ہیں۔ عقل سلیم، سلامتی والی عقل جو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں سفر کرتی ہے۔ ایک ہے عقل سقیم، بیمار عقل
جو اپنی منمانی بھی ساتھ شامل کرتی ہے، ایک ہے عقل میت جو صرف کتاب و سنت کی مخالفت ہی سوچتی ہے۔ اس لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک شخص نے قتل کیا، اس کے نتیجے میں اسے قتل کیا گیا، بقیہ لوگ آئندہ قتل کے لیے ہمت نہیں کریں۔ جب 1 سے 10 قتل ہو جائیں اور اندھے قتل ہوں اور 3 نسلیں گزر جائیں اور فیصلہ نہ ہو، بندے دنیا سے چلے جائیں، بعد میں فیصلہ ہو کہ اس کو پھانسی دی جائے گی اور پھر کبھی فیصلہ ہو کہ یہ بری ہے، تو وہاں کیسے انصاف قائم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ایک یہودی نے ایک لونڈی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچل کے مار دیا، صحیح بخاری کی روایت 2413، جب اس سے آخری وقت میں گواہی لی گئی، اس یہودی کو لا کے اسی طرح اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا گیا۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، موطا امام مالک کی روایت ہے 3246، جب ان کو پتہ چلا کہ 5 یا 7 لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، تو سیدنا عمر نے سب کو قتل کیا، بلکہ فرمایا اگر صنعاء کے تمام لوگ بھی اس قتل پر متفق ہوتے تو میں صنعاء کے سارے لوگوں کو قصاص میں قتل کر دیتا۔ آج مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عزت کی بات کرتے فرمایا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اگر 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے، 7 زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو قیامت کے دن 14 کے 14 طبق اللہ جلال جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا ما اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری فضائیں کتنی اچھی ہیں، تیری ہوائیں کیا ہی معطر ہیں، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے، تجھ سے زیادہ مومن کی حرمت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کو قتل کرنا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، اس کے مال کو لوٹنا بھی حرام۔ مومن کی 3 حرمتیں ہیں۔ مقاصد شریعت میں تیسرا مقصد، جس طرح انسان کے ایمان اور جان کی حفاظت ہے، اسی طرح اس کی عزت اور نسب کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کے نسب کو خراب کرنا چاہتا ہے، کوئی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، شادی شدہ تو رجم ہوتا ہے، اگر شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے لگا کے اسے جلا وطن کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انگلی ہی اٹھاتا ہے کسی کی عزت پہ اور 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو آئندہ سے اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق کنسیڈر کیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے عزت کی حفاظت کے لیے، حسب و نسب کی حفاظت کے لیے بھی اس لیے قوانین جاری کیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اگر تم لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتے کسی تو دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ بلکہ فرمایا من قذف مملوکہ وهو بریء منہ، کوئی شخص اپنے غلام پر بھی تہمت لگاتا ہے اور غلام اس کا بری ہے، جلد له یوم القیامت حدا، سنن نبی داود کی روایت ہے،
قیامت کو اس بندے پر بھی مالک پہ حد جاری کی جائے گی. مت سمجھے کہ غلام ہے جو مرضی کہہ دوں. عزت، نسب کی حفاظت یہ مقاصد شریعت ہے، اور یہی آزادی کا ایک مفہوم ہے کہ آپ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، آپ کا حسب و نسب محفوظ ہونا چاہیے. مغرب کہتا ہے نہیں، مغرب اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہے. کوئی 1 سے 10 دوست بنائے، انہیں کوئی پریشانی نہیں. مسلمان کی پریشانی یہ ہے، مسلمان کہتا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنے والے کی آنکھ نکال دی جائے کوئی گناہ نہیں. مسلمان سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں. یہ غیرت کا فقدان مغرب کے رویوں اور ان کے مفاہیم میں ہے، جس کے پیچھے آج یوتھ چلتی ہے. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. شریعت کا چوتھا مقصد ہے عقل کی حفاظت. ایک شخص کا دین محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کی عزت اور حسب و نسب محفوظ ہے. عقل ٹھیک ہوگی تو کوئی معاشرے میں کام کرے گا، اس کو بلڈ کرے گا، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے گا، دین سکھائے گا، بزنس کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوگا. اس لیے عقل کو زائل کرنے والی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. وہ شراب ہو، وہ کوئی ٹیبلٹس ہوں، کوئی نئے نئے نام آ جائیں، سب حرام ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6773، کہ جب ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس شخص نے شراب پی ہے تو آپ نے 40 کوڑے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا جو شراب پیے اسے 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ 40، تیسری مرتبہ 40. اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1444، اگر کوئی شخص من شرب الخمر فاجلدوا فإن عاد في الرابعة فاقتلوا، اگر چوتھی مرتبہ بھی شراب نہیں چھوڑتا، شرابی ہے، دھت رہتا ہے، تو حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے فاقتلوا، کہ اسے قتل کر دے. اور یہ یاد رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر كأسا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، ایک گلاس شراب پینے والے کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی. قیامت کے دن اسے جہنمیوں کی پیپ اور خون اور غلاظت پلائی جائے گی. اللہ عز و جلال مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. مقاصد شریعت میں 5واں مقصد یہ ہے کہ ایک مومن، اس کا دین محفوظ ہونا چاہیے تو جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، عزت اور حسب و نسب بھی محفوظ ہونا چاہیے، اور اس کی عقل بھی محفوظ ہونی چاہیے، پھر اس کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے. خون پسینے کی قیمت ہے اس کی، کوئی اس کو لوٹے نہیں، کوئی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں فرماتے ہیں، قرآن کا حکم ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو. کون کاٹے گا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تقطع الید فی ربع دینار فصاعد، صحیح بخاری کی روایت ہے 6789، اگر ربع دینار کا چوتھا حصہ بھی کسی نے چوری کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اعشاری نظام کے مطابق 4 ماہ سے اور 4 رتی 4.374 گرام کے برابر ربع دینار بنتا ہے. اگر کوئی اتنا چرا لے یا اس کے مطابق اتنے پیسے چرا لے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس لیے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یدہ، لعنت ہو چور پر جو انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ
یسرق الحبل فتقطع یدہ، کہ جو رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، البیض انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور وہ خول جو جنگ میں پہنا جاتا ہے حفاظت کے لیے اس کو بھی، رسی الحبل اس آہنی تار کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کشتیوں کو سمندر کے کنارے پہ باندھا جاتا ہے۔ ابتدا پہلے پڑوسیوں کے گھر سے انڈا اٹھانے میں ہی ہوتی ہے، والدین توجہ نہیں دیتے، کرتے کرتے پھر وہ بڑی چوریاں کرتا ہے۔ ابتدا کسی کے گھر سے رسی اٹھائی، اس سے ہی ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے وہ بڑی چوریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس پر۔ آج مغرب زدہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ تعزیری اور یہ حدود نافذ کر دے تو سارے لوگ ٹنڈے کر لے، تو ٹھیک ہے، دو ہی راستے ہیں، یا چوری چکاری کو قبول کر لو یا پھر اسلام کی عظمت کو اختیار کرتے ہوئے معاشرے کے اندر ہر شخص کے مال کی حفاظت کو ممکن بنا لو۔ آزادی کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، جس رب نے آزادی عطا کی ہے کہ آج اس وطن عزیز کے اندر ہم توحید و سنت کا پرچار کرتے ہیں، نماز روزہ اور صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنی زندگی اس کی بود و باش کو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب اور مزین کرتے ہیں، زاویے سیدھے کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2774، كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب بھی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو خوشی ملتی تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ وہ یہ اعلان نہیں کرتے کہ آج فلاں دکان پہ قوالی ہوگی، اللہ سے ڈر جائیں، ذلت کی راہیں چھوڑ دے، چند ٹکوں کے پیچھے علماء کو بلا کے افتتاح کروا کے قوالیاں کروانے والے اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا سجدہ کرنا، قوالیاں نہیں، گانے نہیں۔ یہ شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے خوشی دی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ دے حتی تورمت قدمہ، اللہ کے رسول کے پاؤں میں سوزش آ جاتی، سائلنگ آتی۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو تو اللہ نے بخشا ہوا ہے، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے جب کائنات میں افضل بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو سب سے افضل ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ دو آیتیں کاش کوئی سمجھ لے، چند ٹکوں پہ بکنے والا سمجھ لے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے، تم شکر کرو تو عذاب سے بچ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کسی نے جنت میں گھر بنانا ہے تو 4 کام کر لے، من کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرے اور توحید پہ آنچ نہ آنے دے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَإِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب اسے کوئی نعمت ملے تو فوراً کہے الحمدللہ۔ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنبًا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، جب اس سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً کہہ دے استغفر اللہ، گناہ پہ استغفر اللہ، خوشی پہ الحمدللہ، غم اور دکھ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور ہر وقت توحید پہ پختہ رہے، یہ جنت میں اپنا گھر بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا تقاضا آزادی کا یہ بیان کیا ہے کہ عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اے موسیٰ اور ہارون، تمہیں اللہ ذوالجلال نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ وبشر المؤمنین، عبادت میں لگے رہو گے، خوشخبری بھی سنا دو، اللہ اور بشارتیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، آج فتح پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت 357، ادھر فتح مکہ ہوا، ادھر اللہ کے رسول ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ 8 رکعتیں آپ نے چاش کے وقت پڑھی، اور جب میں گئی تو آپ غسل کر رہے تھے۔ یہ ہے خوشی کا تقاضا، یہ ہے آزادی کا تقاضا کہ آپ اپنی عبادات کا اہتمام کریں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے روزہ رکھنا، جیسا کہ مدینہ تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، شکر کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے آزادی دی، ان کی قوم کو، تو میرے بھائی ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، تو آپ روزہ رکھیں۔ چوتھا ایک زاویہ یہ ہے ظلم و زیادتی اور سرکشی سے اجتناب کرے۔ آزادی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ظلم کرو، بلکہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم کو مٹاؤ، پرسکون رہنا سیکھو، تصادم اور اختلافات سے بچو، اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بناؤ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جو اللہ نے دیا ہے اب امن سے بیٹھو اور کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں طغیانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، بنی اسرائیل کو کہا جاؤ دروازوں میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بگڑی ہوئی قوم کے اندازے دیکھیے، دروازوں میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں حنطہ، ہمیں تو گندم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ان کو حکم یہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، لیکن وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے حطہ، بخشنے کی بات نہیں کی، بلکہ حبۃ فی شعر، یا اللہ ہمیں تو کھانے پینے کی چیز دے۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا، یتیہون فی الارض، زمین میں 40 سال دھکے کھاتے رہے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کرنا کیا ہے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سمجھایا نعمتوں کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، اسی کا شکر ادا نہ کیا جائے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ جو تو نے نعمت دے رکھی ہے اس کو زائل نہ کرنا، اے اللہ جو صحت عطا کی ہے اس کو بیماری کی طرف نہ لے جانا، اے اللہ اچانک سے کوئی آزمائش نہ آئے، اے اللہ ہر قسم کی ناراضگی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ لیکن آج کا مسلمان ان 7 تقاضوں کو چھوڑ کر 7 قسم کے کاموں میں لگ چکا، جس کے لیے میں پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ راہ گزرنے والوں کو پریشان کرنا یہ آزادی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2294، من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہم لعنتهم، جو مسلمانوں کے راستوں میں
پریشانی کا باعث بنتا ہے مسلمانوں کی، ان پر تو ان کی لعنت واجب ہے۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، فرمایا تم جہاد کر کے آئے ہو، رستہ روکے بیٹھے ہو، جس نے رستہ روکا اس کا جہاد بھی نہیں ہے۔ راستوں میں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ایاکم وأذى المؤمن، مومن کو تکلیف دینے سے بچو، فإن اللہ یحوطہ ویغضب لہ، اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی بھی کرتا ہے، اور جو مومن کو تکلیف دیتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا رستوں کے حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول رستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رستے کا حق کے نظر جھکا کے چلو، سلام کہا کرو، نیکی کا حکم کیا کرو، اور برائی سے منع کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری چیز سے منع کیا جس میں آج امت پڑ گئی ہے، یہ گانے بجانا، یہ سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں بجانا نہیں میرے بھائی۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ عبداللہ ابن مسعود قسم اٹھاتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر مشرکوں کا طریقہ بیان کیا ہے قرآن نے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، وما كان صلاتهم، مومن تو مسجدوں کے جا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جا کے تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکة بیتا فیہ جل ولا جرس، سنن النسائی کی روایت 5222، جس گھر میں چھوٹی گھنٹی یا بڑی گھنٹی ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے منع فرمایا لا تصحب الملائکة رفقہ فیہا کلب، جس لشکر کے ساتھ کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ادب المفرد کی روایت 530، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اپنی بھانجیوں کے گھر کے پاس ایک ایسے شخص کو جو کچھ الفاظ بول رہا تھا گانے کی طرح، وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا، اور اپنے سر کو بھی حرکت دے رہا تھا، وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ، اور اس کے بال بھی بڑے بڑے تھے۔ تو سیدہ عائشہ دیکھ کے کہتی ہے اوف شیطان اخرجو اخرجو اخرجو، شیطان، اور یہاں نکالو اسے، نکالو اسے نکالو۔ 3 مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٍ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، ان قریب میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے جو ریشم کو حلال کہیں گے، زنا کو حلال کہیں گے، شراب کو حلال کہیں گے، والمعازف، اور آلات موسیقی اور سازوں کو حلال کہیں گے، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، ایک وقت آئے گا 2 پہاڑوں کے درمیان دامن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوں گے۔ ایک فقیر آئے گا کہ مجھے بھی کچھ دے دو، کہیں گے جاؤ صبح آنا۔ یہ گمنڈ اور یہ غرور اور یہ تکبر اور اپنے نشے میں دھت جب صبح آئے گا، وَيَدَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَهُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، جب صبح آ کے دیکھے گا کچھ کو اللہ نے خنزیر بنا دیا ہوگا، کچھ کو بندر بنا دیا ہوگا۔ تیسری بات جس سے خوشی کے موقع پہ بچنا چاہیے، بے پردگی اور مخلوط ماحول سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشیطان،
جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے ورغلانے کے لیے شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. سب سے قریب اللہ ذو الجلال کے اس وقت عورت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھے. ایک وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور دوسری وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہے مائلات ممیلات، اور لوگوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لباس کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پہ جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے. لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحها، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. فإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے مسلمانوں کو نصیب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کسی کے سر پہ کیل ٹھونک دیا جائے یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. خوشی کے موقع پہ قرآن کہتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا جو لوگ گمانڈ اور غرور اور تکبر اور ریاکاری کے لیے طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے مشروبات لے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے جب منع کر دیا ہے کہ شراب کے قریب نہیں جانا، بلکہ فرمایا تو خوشی کے موقع پہ شراب کی محفلیں گرم کرنا یا وہاں جانا بھی کسی مومن کے لیے جائز نہیں. الخمر ام الخبائث، شراب یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے یا بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، جس طرح قمیض انسان اتار کے رکھ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بیان کرتے ہیں شارب الخمر کعابد وثن، جو شراب میں دھت رہتا ہے وہ تو ایسا ہے جیسے اس نے بت کی پوجا کی. وشارب الخمر کعابد اللات والعزى، صحیح الجامع کی روایت 370 کہ جو شراب میں دھت رہتا ہے وہ سمجھ لے اس نے لات اور عزا کی عبادت کی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے بڑی عجیب بات بیان کر دی. وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شرابی مر جائے، توبہ نہ کی ہو، اس کو دفنا دو، اس کو دفنا کے مجھے آ کے سولی پہ لٹکا دو، پھر دوبارہ اس کی قبر کھولو، اگر تو اس کا چہرہ قبلے سے چینج نہ ہوا تو مجھے پھانسی دے دینا، اگر مار مار کے فرشتوں نے اس کا چہرہ بدل دیا ہوا تو مجھے اتار لینا. مسلمانوں کو خوشی کے موقع پہ اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. گالی گلوچ، فحش گوئی، لعن طعن اور مذاق اڑانا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. اس لیے خوشی کے موقع پہ، آزادی کے موقع پہ یہ بات یاد رہنی چاہیے ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، فحش گوئی اور فحاشی کے رویے ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. گالی دینا، سباب المسلم کالمشرف علی الہلاکہ، یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. جب دو آپس میں گالیاں دینے لگ جائیں تو آپ نے فرمایا شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یہ دو شیطانی ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. وَالشِّنْظِيرُ، ان 5 قسم کے لوگوں میں بد زبان
اور فحش گوئی کرنے والا بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان رویوں سے محفوظ فرمائے اور آزادی کے جو صحیح تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک وہ آزادی ہے جو اللہ ذوالجلال مومنوں کو دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کی عبادت کو، اللہ ذوالجلال کے اوامر کو پورا کرتے ہیں اور نواہی سے بچتے ہیں۔ لیکن اصل آزادی اور حقیقی آزادی جس کے بعد کوئی بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ جنت کی آزادی ہے قیامت کے دن۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزادی یہ اس کو نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، ایسا شخص حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اسے قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے توحید کو اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت 4-5۔ اصل آزادی یہ ہے اس انسان کو نصیب ہوگی۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جامع ترمذی کی روایت ہے 1633، جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گے۔ تیسری آزادی کا طریقہ جو حقیقی آزادی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ چوتھا طریقہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صحیح مسلم کی روایت ہے 634، جو صبح کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو آزادی کی اللہ اسے جہنم میں داخل ہی نہیں کریں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے جو شخص 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھ لیتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کریں گے، آگ پر حرام قرار دے دیں گے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، کوئی ہے جو یہ چاہے کہ آگ مجھ پہ حرام ہو جائے، میں آگ پہ حرام ہو جاؤں، آزادیاں ہی آزادیاں، تو اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ حقیقی آزادی کا ساتواں طریقہ جس کو اللہ ذوالجلال نے 2 بیٹیاں دی ہیں یا 3 بیٹیاں، اچھی پرورش کرتا ہے، کھلاتا پلاتا پڑھاتا ہے، پہناتا ہے اور اچھی جگہ پہ شادی کرتا ہے، قیامت کے دن یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے اور انسان کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ آٹھواں طریقہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، آج کسی مسلمان کے سامنے اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو اسے روک دے، جس طرح اس نے روکا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نوواں طریقہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2219، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، اللہ کی راہ میں نکلنے والے جن کے قدموں پہ گرد و غبار پڑی ہے ان پہ جہنم کی آگ نہیں آئے گی۔ اتنی بات سنی صحابہ نے فوسب الناس عن دوابہم، سب صحابہ نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی۔ فما رأینا یوما اکثر ماشیا منہ، اللہ کی راہ میں نکلے تھے سارے پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری روایت اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی گرد و غبار انسان پہ پڑتی ہے اللہ کی راہ میں نکلنے سے اتنی قیامت کے دن اسے کستوری نصیب ہو جائے گی۔ 10واں طریقہ جس سے حقیقی آزادی ملتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان صحیح الجامع کی روایت ہے 6275، جو بندہ 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے اللہم
اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ جہنم بول کے کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا۔ جو 3 مرتبہ یہ کہہ دے اللہم ادخلنی الجنہ، اللہ اللہم ادخل الجنہ، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت طلب کرتا ہے، جنت بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ اس کو جنت میں لے آ۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے حقیقی آزادی کی تلاش کرنے والے بنے۔ یہ وطن عزیز بہت بڑی نعمت ہے، یہ اسلام کے لیے ایک نظریے کے لیے حاصل کیا گیا۔ ہمیں شاید اس لیے احساس نہیں ہے، وہ تاریخ پڑھیے ہمارے بڑوں نے کس طرح قربانیاں دی۔ وہ صرف وہ نظریہ تھا کہ خالص قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان اپنے دین کی حفاظت اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے جس طرح سلف صالحین اور صحابہ نے کیا۔ آج اس وطن عزیز میں ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات اور خزعبلات اور کہانیاں اور قصص اس سے پاک کرنا چاہیے۔ وہ موقر ادارے جو اس وطن عزیز کے محافظ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اس وطن عزیز میں کسی قسم کے تصادم اور لڑائی اور بلوہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اپریشیٹ کرے ان لوگوں کو جو اس وطن کی جغرافیائی حدود کے محافظ ہیں اور نظریاتی حدود کے محافظ ہیں۔ نظریاتی حدود کے محافظ آپ کو علماء ملیں گے، اور جغرافیائی حدود کے محافظ وہ لوگ جنہوں نے آج دنیا کو دکھایا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں اپنے منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھی ہیں کہ پاکستان کی پاور کیا ہے۔ یہ اس اسلام اور نظریے کی پاور ہے جس نے یہ سلوگن دنیا کے سامنے پیش کیا، بنیان مرصوص۔ یہ ایسی چونا گچ کی ہوئی دیوار ہے جس میں کوئی بھی مجوسی اور اس کی ذریت دراڑ نہیں پیدا کر سکتی۔ دائیں بائیں ضرور دیکھیے گا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان اور پھر سعودیہ اور ترکیہ کے اس اکٹھ اور جوڑ پہ چیخے اسرائیل کی نکلے تو سمجھ آتی ہے، اس بدماش کی تو سمجھ آئی، امریکہ کی چیخیں نکلے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہودی مسلمانوں کا روئے زمین پہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ چیخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں جو آج تک عوام کو سمجھ نہیں آئے۔ آج وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر بازاروں میں نکل کر وطن عزیز کے امن کو تہوالہ کرنے کے لیے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، سعودی اور حرمین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اصل میں یہی وہ گماشتے ہیں جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور اسلام کی مخالفت پہ زندگیاں لگانے والے ہیں۔ کوئی روئے زمین پہ مسلمان نہیں جس کو یہ خوشی نہ ہوئی ہو کہ آج مسلمانوں نے اکٹھ کیا ہے۔ اللہ باقی بھی مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر، اگر نیٹو کا بلاک بن سکتا ہے تو مسلمانوں کا بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اس راز کو سمجھیے اور اپنے وطن عزیز کے اوپر زبان کھولنے والوں کا محاسبہ کیجئے۔ ہم اداروں سے بھی درخواست کرتے ہیں، یہ زبانیں وہ یاد دلاتی ہیں جب اللہ کے رسول نے پتھر پہ کدال ماری ٹوٹ نہیں رہا تھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، فرمایا کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ بھی خوش ہو گئے کیونکہ پوری کائنات کی صداقت اکٹھی ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ منافق بھی تھے جو یہ کہتے نظر آئے، احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر۔ دیکھو کوئی ڈرتا ہوا قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا رہا اور یہ کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ ہاں منافق ایسے ہی سوچتا ہے، مومن اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے،
اور پھر اسباب کو بھی مہیا کرتا ہے۔ اللہ اس وطن عزیز میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین اور نظریات کی حفاظت فرما، اور اس وطن عزیز کے ہر دشمن کا منہ موڑ دے اور اسے عبرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔